بالنار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه مسلم في كتاب الجنائز. ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو خالق کائنات مالک ارض و سماء. درود و سلام و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام جانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے اور آپ کی اطاعت و اتباع مقرر کی گئی. محترم حضرات و خواتین، آیت کے انتقال سے آپ نے یہ سمجھ گیا ہوگا کہ مجھے آج کے جمعہ میں آج کے دن کیا کہنا ہے یا کیا کہنا چاہتا ہوں. جس مہینے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں یہ ماہ محرم کا مہینہ ہے. ماہ محرم کا یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس اس کی کتاب میں 12 ہے. کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض. اس دن سے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. منہا 4 حرم. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑی حکمت والے ہیں، بڑے عظمت والے ہیں. کون سے مہینے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب. گویا یہ ماہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ نام ہی سے عظمت والا ہے، حرمت والا ہے. اور یہ امت مسلمہ کی خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ اسلام کا پہلا مہینہ بھی حرمت والا ہے اور آخری مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ وہ بھی حرمت والا ہے. دنیا کی کسی قوم یا کسی قوم کے پاس یا کسی دھرم کے پاس یہ چیز نہیں ہے. یہ خصوصیت صرف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی کہ اس کا پہلا مہینہ بھی حرمت والا ہے اور آخری مہینہ بھی حرمت
جتنے آسمانی مذاہب کی ماننے والی قومیں ہیں ان کے پاس بھی یہ مہینہ حرمت کا ہے۔ جب تک ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک مشرکین عرب زمانے جاہلیت میں 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو اس کی فرضیت ثابت کر دی گئی، نبی درجہ اس کو دیا۔ عیسائی یہودی بھی اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو دیکھا کہ بھائی یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ کہا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے ہم کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات دی تھی، شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے تم سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں۔ اس کے بعد اور ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کہا لَئِن بَقَيْتُ إِلَىٰ قَادِرٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ۔ اگر آئندہ سال تک زندگی وفا کرے تو میں 9 کے ساتھ 10 کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ ہماری عبادت یہودیوں کی عبادت کے مشابہ نہ ہو جائے۔ پھر کیا بتایا؟ کہا کہ جو آدمی ماہ محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو محرم کے حوالے سے گفتگو تھی۔ ماہ محرم کے ساتھ ہم نے بڑا ظلم کیا۔ ظلم یہ کہ ماہ محرم جو حرمت والا مہینہ تھا، ہم نے اس حرمت والے مہینے کو رونے کا مہینہ، دھونے کا مہینہ، ماتم کا مہینہ ہم نے اس کو بنا لیا اور بڑی عجیب چیزیں ہمارے پاس چل پڑی کہ اگر کوئی قوم کوئی کام کرتی ہے تو مسلمان بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہونا چاہیے، اس کا متبادل ہونا چاہیے۔ لوگوں نے اگر کسی کا برتھ ڈے منایا تو ہم نے کوئی برتھ ڈے شروع کر دیا، اگر کسی نے ماتم کیا تو اس کے مقابلے میں ہم نے دوسری چیزیں شروع کر دی۔ اگر کسی قوم یہ سمجھتی ہے کہ کوئی مہینہ ان کے پاس منحوس ہے، نحوست بھرا ہے، مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کوئی ہونا چاہیے، بولے چلو سفر کو رائٹ کر دیتے ہیں۔ سفر کا ہم نے اتفاق کر دیا، پہلا مہینہ ماتم کا، دوسرا مہینہ نحوست۔ تو جب ماہ محرم شروع ہوا تو ہمارے پاس دوسرے مکتبہ فکر کی وجہ سے ماتم کا مہینہ نے اس کو سمجھ لیا۔ سب سے پہلے سوچنا یہ ہے کہ شہادت جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہوئی، یہ شہادت کیا مقام ہمارے پاس رکھا، کیا مقام اللہ تعالیٰ نے؟ شہادت یہ بہت اونچا مقام ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار حسن کا۔ شہادت یہ بہت اونچا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے مقام کو اتنا اونچا کیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، تم انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں، تمہیں ان کی زندگی کا ادراک نہیں۔ شہادت
یہ وہ چیز ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی آرزو کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی تمنا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو، نہ شہادت کی توفیق اس کے دل میں پیدا ہوئی ہو، تو ایسے آدمی کی موت ایک نفاق کی حالت ہوگی. مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی بن کے مرے یا عیسائی بن کے مرے. شہادت یہ وہ چیز ہے کہ صحابہ کرام اس کے لیے تمنائیں کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جو دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وموتا ببلد رسولک. اے اللہ میں تجھ سے تیرے راستے میں شہادت کا سوال کرتا ہوں اور تیرے رسول کے شہر میں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کی دعا کو قبول کیا. اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہادت نصیب فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر جو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا. شہادت یہ ماتم کی چیز نہیں ہے کہ ہم شہیدوں کے اوپر ماتم کریں، شہیدوں کے اوپر آنسو بہائیں، شہیدوں کے اوپر اپنے گریبانوں کو چاک کریں، اپنے جسم کو لہو لہان کریں. شہادت یہ آہ کرنے کی چیز نہیں میرے بھائی. شہادت یہ واہ واہ کرنے کی چیز ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے یہ مقام عطا کر دیتا ہے. جس کو چاہتا ہے اللہ یہ چیز عطا کر دیتا ہے. اسلام میں ماتم کا کوئی تصور نہیں. اسلام نے اپنے ماننے والوں کے جذبات کا خیال رکھا. ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اسلام ہمارے جذبات کے مطابق ہے، ہماری خواہشات کے مطابق ہے. اگر ہمارے یہاں کوئی خوشی آتی ہے اسلام ہمارا خوشیوں کا احترام کرتا ہے. اگر ہمارے پاس کوئی غم پہنچتا ہے اسلام ہمارے جذبات کا خیال کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ سو کی اجازت نہیں. ہاں وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کو اسلام نے 4 مہینے 10 دن سوگ منانے کی اجازت. اور پھر اسلام نے آداب سکھائے. کہا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وہ شخص ہمارے طریقے پہ نہیں، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے نوحہ کی حالت میں اپنے گالوں کو پیٹا. لیس منا من ضرب الخدود، جو آدمی غم کی حالت میں اپنے گالوں کو پیٹتا ہے، اپنے گریبانوں کو پھاڑتا ہے، سینوں کو چاک کرتا ہے اور جاہلیت کی طرح بین کرتا ہے ہوتا ہے اس کا امت محمدیہ سے کوئی نہیں. شہادت پر ہم ماتم مناتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جڑ کے شہید ہوئے، نواسے شہید ہوئے. میرے بھائی اگر شہیدوں کی تاریخ دیکھتے چلے، شہیدوں کی آپ فہرست نکالیں تو مسلمانوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں اتنی قربانیاں کسی نے دی. اسلام میں اگر ماتم کا تصور ہوتا تو ہم سب سے پہلے 12 ربیع الاول
تو ہمیں مدینہ کی ہر چیز تاریخ نظر آ رہی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مکہ سے مدینہ آئے تھے تو مدینہ کی ہر چیز روشن دکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا مدینہ کی ہر چیز میں ہم کو تاریخی نظر آ رہی تھی۔ صحابہ کرام اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ حضرت عمر جیسا جری اور بہادر انسان یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے اور ان منافقین کی گردن اڑ دیں گے۔ اس سے بڑا صدمہ امت کو نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمیں ماتم کی اجازت ہوتی تو ہم 17 رمضان کو ضرور ماتم کرتے، اس لیے کہ اس دن اسلام کا سب سے پہلا ہونے کا جنگ بدر ہوا تھا اور صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ اگر اسلام میں ماتم کی اجازت ہوتی تو ہم جنگ احد کے قیدیوں پر ضرور ماتم کرتے۔ جنگ احد کے صحابہ جو شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ جو ہے جنگ احد میں شہید ہوئے، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، کہ حضرت حمزہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ حضرت حمزہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا حمزہ کی شہادت سے بڑی تکلیف ہوئی کہ دشمنوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا حوصلہ کیا تھا، ان کے کان کاٹے تھے، ان کی ناک کاٹے، ان کی ہونٹیں کاٹ دیا، اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں لوگوں نے نیزے ماری، ان کا کلیجہ نکال کر جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی شہادت پر بڑا صدمہ ہوا، بڑا صدمہ ہوا، اور جس آدمی نے، جس وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، وہ آدمی فتح مکہ کے بعد اسلام لے کر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی سے فرمایا کہ اے وحشی، تم اسلام لے کر آ گئے ہو، تم مسلمان ہو گئے ہو، لیکن یاد رکھنا میں تمہیں جب کبھی دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی تڑپتی ہوئی لاش مجھے یاد آ جاتی ہے، لہذا جب کبھی تم میری مجلس میں آنا تو پیچھے بیٹھنا تاکہ میرے چچا کی لاش مجھے یاد نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے تعلق سے فرمایا کہ حضرت حمزہ جنت کے شہیدوں کے سردار ہیں، تو حضرت حسین کے تعلق سے فرمایا کہ حضرت حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ ہم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا ماتم نہیں کرتے۔ اگر اسلام میں ماتم کی اجازت ہوتی تو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ پر ضرور ہم ماتم کرتے، جنہیں ابو جہل نے اس بوڑھی خاتون کو جو کہ نوکرانی تھی، گھر کا کام کاج کر کے اپنی زندگی جو ہے گزار رہی تھی، ابو جہل نے دونوں اونٹنیوں سے باندھ کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیے، ان کو چیر دیا۔ اور اسلام میں ماتم کی اجازت ہوتی تو ہم ضرور بھی ضرور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ماتم کرتے۔ کیوں کہ اسی ماہ ایک تاریخ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ وہ بھی کب شہید کیا گیا؟ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی امامت کر رہے تھے، تو ایک مجوسی ابو لولو فیروز نے آپ پر نیزے سے وار کیا، جس سے آپ کی آنکھیں کٹ گئی۔ وہ عمر جس کے تعلق سے برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ اگر تاریخ میں اور ایک عمر پیدا ہوتا تو دنیا سے کفر و شرک کا نام مٹ جاتا، وہ عمر جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے حقدار۔ حضرت
کرتے ہیں۔ حضرت عثمان، وہ عثمان جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تم سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ وہ عثمان جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی۔ جنگ تبوک کے موقع پر لا کر دینار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے دینار کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اچھال لیتے جاتے اور کہتے کہ آج کے بعد عثمان جو عمل کرنا چاہے کر لے، اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان کے ساتھ ظالموں نے کیا کیا؟ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو 10 دن تک پانی روکا گیا تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 22 دنوں تک پانی روکا گیا۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، ایک میٹھا کنواں تھا جس کو یہودیوں کے قبضے میں تھا اور وہ یہودی پانی فروخت کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کنواں خرید کے جو ہے عام وقت کر دے گا، اللہ اسے جنت کے کچھ بشارت اللہ کے نبی نے سنائی۔ حضرت عثمان نے وہ کنواں اپنے جیب خاص سے خریدا تھا۔ مسلمانوں کے لیے آپ نے وقف کر دیا تھا، عام لوگوں کے لیے آپ نے وقف کر دیا تھا، لیکن یہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب ظالموں نے گھیرا، جبکہ حضرت عثمان کے پاس طاقت تھی، لیکن حضرت عثمان نے کہا میں نہیں چاہتا کہ مدینہ رسول کے اندر خون بہے۔ یہی کنویں کا پانی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پینے سے روک دیا گیا، جس کو انہوں نے خرید کر آزاد کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اس مسجد کے دروازے بند کر دیے جس مسجد کی اراضی میں حضرت عثمان نے حصہ لیا تھا۔ اس مسجد کے دروازے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بند کر دیے جس کی توسیع حضرت عثمان نے اپنے جیب خاص سے کی تھی۔ اتنا ہی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جنازہ جب جا رہا تھا تو ظالموں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جنازے پر پتھر پھینکے تھے۔ ان کا ماتم کون کرے؟ آج کچھ لوگ ماتم کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اگر ہر اسلام میں ماتم کی اجازت ہوتی میرے بھائی تو سال کے 365 دن ہمیں ماتم کرنے کے لیے کم پڑ جاتا۔ اسلام کا نام ماتم کے علاوہ کچھ نہ ہوتا، لیکن ہمیں اسلام نے کیا تعلیم دی، کیا پیغام اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ جب شہید ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آنسو جاری تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جذبات میں آ کر کہنے لگے، جذبات میں آ کر اللہ کے نبی نے کہا آئندہ سال اگر جنگ چھڑے گی تو میں ان 70 ظالموں کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو کہ انہوں نے میرے چچا کے ساتھ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً گرفت کی، کہا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا کا مسئلہ کیا گیا، آپ کے چچا کے آنکھوں میں نیزے مارے گئے، آپ کے چچا کے کلیجے کو نکال کر چبایا گیا، آپ کو تکلیف پہنچی ہے، آپ کو صدمہ پہنچا ہے اور آپ بدلہ لینے کی ٹھان رہے ہیں، تو 70 لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کا آپ نے ارادہ کیا ہے۔ کہا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تمہیں بدلہ لینا ہے اتنا ہی بدلہ لو جتنی تم کو تکلیف پہنچی ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشخبری سنائی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ
हम लोगों को खुशखबरी सुनाइए। जब उन्हें तकलीफ पहुंचती है, मुसीबत पहुंचती है, तो उनकी जुबानों से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जारी हो जाता है। कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, मुसलमानों को सब्र का दामन जो है पकड़ के रखना, सब्र का दामन जो है थामे रहना। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए, इसका दुख हमें है, इसकी तकलीफ हमें है, इसलिए कि ये हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं। शर्फ़े सहाबियत इनको हासिल है। नौजवानों के जन्नत के सरदार हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, नवाज़े रसूल हैं। हमें इसका सदमा जरूर है, लेकिन मेरे भाई, अल्लाह ताला ने हजरत अली को सिर्फ एक बेटे हुसैन नहीं दिए थे। अल्लाह ताला ने हजरत अली को 2 बेटे दिए, हजरत हसन भी बेटे थे, हुसैन भी बेटे। अगर हजरत हुसैन शहीद है तो हजरत हसन भी जो है शहीद हैं। अगर हजरत हसन हुसैन शहीद है तो इनके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी शहीद हैं। तो फिर हम दूसरों के साथ सौतेला सलूक क्यों करते हैं? क्यों हजरत हसन का मातम हम नहीं मनाते? क्यों अली का मातम हम नहीं मनाते? क्यों हम हजरत उमर का मातम नहीं मनाते? क्यों हम हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का मातम नहीं मनाते? क्यों हम जो है शुहदाए बद्र का मातम नहीं मनाते? क्यों हम जो है शुहदाए उहद का मातम नहीं मनाते? ये शिया की चाल है, ये शियत की चाल है कि उसने मुसलमानों के अंदर अपने जहरीले असरार छोड़ दिए। ये शिया दुनिया का सबसे जलील तरीन और बदतरीन फितना, ये तबाही फितना है कि उम्मत मुस्लिमा इनके चंगे में लगी। इन फितनों से अपने आप को बचाओ और इस्लाम का जो पैगाम है इसके लिए कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी हुवा इज्तबाकुम, कि लोगों अल्लाह के रास्ते में वैसे कोशिश करो, वैसे जिहाद करो जैसे कि कोशिश करने का हक है। हुवा इज्तबाकुम, लोगों तुम अपने रब का इंतखाब, दुनिया में बहुत सी कौमें चल रही, दुनिया में बहुत से मज़ाहिब के मानने वाले हैं, लेकिन तुम आम इंसानों की तरह नहीं हो, तुम्हारा वजन कुछ और है। हुवा इज्तबाकुम, तुम अपने रब का इंतखाब हो, रब ने तुम्हें इंतखाब किया है। वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, उसने दीन के मामले में कोई तंगी तुम्हारे ऊपर नहीं डाली। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, अपने बाप इब्राहीम के तरीके को मजबूती से पकड़े रहो, मजबूती से उसे थामे रहो। वह सम्माकुम मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। आज ये शिया मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। ये लोग इस्लामी सल्तनत के नाम पर इस्लामी सल्तनतों का तख्ता उलटना ही चाहते हैं। अभी हज के मौके पर जो कुछ हालात हादिसात पेश आए, इत्तेफाकी हादिसात, इन लोगों को डकार लेने का मौका मिल गया। इन लोगों ने सबसे पहली बात तो ये कहा थी कि सऊदी अरब अगर हाजियों का इंतजाम सही नहीं कर सकता तो वो हमको दे दे, हम करके दिखाएंगे। तुम बेहया इसका इंतजाम संभालेंगे, तुम तो बेहयाई का अड्डा उसको बना दो। और दूसरे ने कहा कि हम सऊदी अरब को मजा चखाएंगे। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आज भी गैरतमंद कायदे को रखा है। कहा, मोहम्मद बिन नायब ने जवाब देते हुए फरमाया कि तुम सऊदी अरब के ताल्लुक से गलत फिक्र लिए हुए हो। याद रखना, सऊदी अरब की तरफ एक गोली भी चलेगी तो हम तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि तुम सोचते रह जाओगे कि तेहरान भी कभी था। दुनिया के नक्शे से तुम्हारा वजूद खत्म करके छोड़ देंगे। मेरे भाई, ये समाई फितने से अपने आप को बचाए रखो। ये मातम, ये गैर शरई अमल है, गैर फितरी अमल है।
التقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان کہ لوگوں نیکی اور بھلائی کے معاملے میں تعاون کرو، برائی کے معاملے میں تعاون مت کرو۔ آج کتنے مسلمان ان کا ماتم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ اسی میں سے شمار ہوگا۔ آج ہم ماتم نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کی مجلسوں میں ہم جا رہے ہیں تو ہمارا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ مسلمانوں کو توفیق دے کہ ان کے فتنے سے اللہ کو محفوظ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے تعلق سے فرمایا کہ لوگوں 10 محرم کے روزے کا اہتمام کرو، اللہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ لیکن ہم پانی کی سبیلیں جو ہے لگاتے ہیں 10 محرم کو، دودھ کے شربت ہم تقسیم کرتے ہیں، گڑ کے شربت ہم لوگوں کو پلاتے ہیں، روح افزا کے شربت ہم لوگوں کو پلاتے ہیں۔ یہ بدعات ہیں، خرافات ہیں، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ یہ شیعہ جہاں کہیں موقع ملتا ہے اسلام کے خلاف فتنے چھوڑنا شروع کرتا ہے۔ ہمیں چاقو چوبند رہنا چاہیے کہ یہ اسلام کے خلاف اندرونی طور پر کیا کیا کام کرتے ہیں۔ ماہ محرم یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ عرب میں زمانے جاہلیت کے لوگ جب اس کی قدر کرتے ہیں، یہودی و عیسائی جب اس کی قدر کرتے ہیں تو مسلمانوں کو اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کچھ کہنے والوں کو، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، اپنے دوستوں کے قریب رکھے، دشمنوں سے دور رکھے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، مکاروں کی مکاری، شر پسندوں کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ جو پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم